السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ. بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کے لیے وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے اپنے بندوں کو تو اپنے بندوں کو رمضان دیتا ہے. سب کو بہت بہت رمضان مبارک. آج پہلا رمضان. اللہ پاک نے ہمیں پھر سے رمضان کا مہینہ عطا کیا. بہت ہی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، محبتوں والا مہینہ ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے انٹریکشن کی جائے، ڈیلی آپ لوگوں سے بات کی جائے، کیونکہ تراویحیں پڑھ کے سحری تک تقریباً جاگنا ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ نیند کر کے اپنے کاموں کو نکل جاتے ہیں. اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں پوڈ کاسٹ کیا کروں گا سارے رمضان. آپ لوگوں سے بات کیا کروں گا، انٹریکٹ کیا کروں گا. تو بھی میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جو کہ جن کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے، کیونکہ پوڈ کاسٹ میں دو شخص ہوں، دو لوگ ہوں تو بہتر ہوتا ہے، تاکہ دو ہم ایک دوسرے سے تبصرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے جانتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات، اظہار خیالات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یعنی ایک محسن ایک دوست ہونا لازمی ہے. تو بڑوں کے مطابق کہ کتاب ایک اچھا محسن ہے، ایک اچھا دوست ہے. تو کیوں نہ ہم کتاب کوئی نہ کوئی ٹاپک جو میرے پاس بکس پڑھی ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ آپ ان سے شیئرنگ کریں، کچھ آپ مجھے بتائیں، کچھ میں آپ سے شیئر کروں. اب میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، میں آپ کو جلدی سے مختصر آپ کو تعارف دیا جاتا ہوں. النبی الامی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت پر ایک کتاب ہے. اور پھر اسی طرح فضیلت و عظمت درود شریف. پھر کچھ بزرگوں کی سوانح حیات ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت، میں آپ کو دکھا دوں، اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پور شریف رحمۃ اللہ علیہ. پھر سرکار تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ. پھر اسی طرح ہمارے پاس ایک سیشن ہوگا جیسے کہ کلام جس میں ہوں گے، جیسے کہ ہیر وارث شاہ، کلام میاں محمد بخش، اسی طرح بابا بلے شاہ، اور مزید کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یعنی تحت اللفظ ہم باتیں کریں گے پوڈ کاسٹ. جی، ہم نے نماز پڑھی ہے آج تک، پر کبھی ہم نے اس طریقے سے پڑھی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں. ہم نے کوئی بات، جیسے دو لوگ، جب کسی سے بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، آگے سے اس کا جواب ملے گا تو آپ پھر اس سے کچھ سوال کریں گے، پھر جواب ملے گا. اسی طرح نماز کا بھی ایک سلسلہ کار ہے، طریقہ کار ہے. یہ میں نے اپنے بزرگوں سے، بزرگان دین سے، اولیاء اکرام سے سیکھا ہے کہ صحیح طریقہ ایک نماز کا. اور واقعی ہی ایسے ہی بات ہوتی ہے، اور یہ باتیں زیادہ تر آپ کو تصوف میں ملیں گی. یہ آپ کو اللہ کے نیک بندوں سے ملیں گی جو اللہ کے قرب میں ہیں. اور میں بہت ہی خوش نصیب، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. میں اپنے گھر سے لے کے اور باہر جتنے بھی میرا حلقہ باب ہے، اللہ پاک نے مجھے اچھے لوگوں سے ملوایا ہے، اپنے ولیوں سے ہی ملوایا ہے. تو میں نے اب میں شیئر کرتا ہوں کہ وہ نماز کا مجھے کچھ یاد ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. نماز میں سوال جواب کیسے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ بات میں نے جہاں پہ بھی کی، یا میں نے خود جب سنی، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کی لذت آ گئی. جی، ہم بات کر رہے تھے نماز کی. تو نماز میں سب سے پہلے نیت باندھتے ہیں. نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر. اب اللہ واقف ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا. تو اس کو مخاطب کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی بھی
آپ کبھی دیکھیں کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں یا کبھی کسی بھی بات کا ترجمہ کسی بھی آیت کا ترجمہ یا پرانی باتوں کا، تو وہ کبھی صحابی بھی بلاتے تھے نا نبی پاک کو، یا کسی کو بھی بلاتے تھے، تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ پہلے اس کی تعریف کی جاتی تھی یا ان کے بارے میں اچھے الفاظ، تاکہ وہ مخاطب ہوں ان کا نام لے کے، ایک اچھا طریقہ ہے۔ اسی طرح سب ہم اللہ رب العزت کو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ تو مخاطب ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں میرا بندہ، اس کی نظر پڑتی ہے کہ ہاں یار میرا بندہ میرے سامنے، پھر ہم ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف مزید متوجہ ہو، ہم سے سوال کرے، ہم اس کا جواب دیں، ہم سے باتیں شروع ہو۔ تو باتیں شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تو آگے سے اللہ پاک کا جواب آئے کہ اچھا، پھر وَبِحَمْدِکَ، اور خوبیوں والی ہے، وَبِحَمْدِکَ، اور خوبیوں والی ہے، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، اور تیرا نام برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّکَ وَلَا إِلَٰهَ غَیْرُکَ، اور تیری شان اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک آگے سے فرماتے ہیں، اچھا تو میرے بارے میں اتنا جانتا ہے، تجھے پتہ ہے، یعنی تجھے اتنا پتہ ہے، ہاں بتا کس لیے آیا ہے، میرے پاس کیوں آیا ہے۔ اب جب آپ کسی کو مخاطب کریں گے تو وہ آپ سے آپ کے آنے کا مقصد دریافت کرتا ہے کہ اچھا یار تو میرے گھر میں آیا ہے، میرے پاس آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ تو آگے ہم اس سے کیا بات کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں الحمد شریف۔ میں نے ساتھ یہ سامنے اپنے یہ لیپ ٹاپ کے اوپر میں نے ترجمہ کھولا ہوا ہے، تاکہ نا آپ لوگوں کو نا ساتھ ساتھ یعنی کوئی غلطی نہ ہو میرے سے ترجمے میں، اس وجہ سے میں کوئی حافظ عالم تو ہوں نہیں، میں تو جسٹ ایک آپ کی طرح، آپ تو پھر بھی اچھے ہیں، میں ایک گناہ گار سا بندہ ہوں۔ چلیں آگے بسم اللہ کرتے ہیں، تو پھر تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میں اب بات کرنے لگا ہوں تو میں اس سے پہلے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال دے جس کی وجہ سے اللہ کو برا لگ جائے، یا کوئی انا والا لفظ نہ ہو، اس وجہ سے تعوذ پڑھتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ برکت ہو، کہ مجھے اچھے الفاظ، کیونکہ عطا تو اسی نے کرنے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جی، اب اصل باتیں شروع ہوتی ہیں کہ جب اللہ پاک نے آپ سے آپ کا مقصد دریافت کیا، آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا، تو اب وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل مقصد آنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ رب العالمین، تمام عالموں کا رب، سمپل سی آسان لفظوں میں آپ کو۔ الرحمن، اللہ پاک کہتا ہے اچھا یہ پتہ ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، اب آگے بتا آگے کیا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ اچھا تو میرے سے مہربانی اور رحم کا سوال کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اللہ پاک نے پھر آگے سے اچھا قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب وہ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، وہ دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔
جب ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے اچھا میرے سے مدد مانگتے ہو، کیا مدد چاہیے؟ مدد بتاؤ. اہدنا الصراط المستقیم. اب اصل بات یعنی ایک نچوڑ جو آیا پوری الحمد شریف کا، وہ یہ آیا کہ اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ صرف اتنی سی بات کرنی تھی کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اللہ پاک، اب آپ نے تو اپنی بات کہہ دی، پر اللہ پاک بھی ہے. اب اللہ جو ہے وہ تو اب اس نے یہ بھی تو دیکھنا نا کہ واقعی سیریس بھی ہے بندہ کہ نہیں. تو لو جی آگے بات شروع ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے آگے سے سوال کر دیا، یہ سیدھا راستہ کہہ رہے ہو تم سیدھا راستہ، یہ بتاؤ تو صحیح ہے کیا؟ تو وہ پھر فوراً ہی آگے سے پھر آگے اللہ پاک نے اس کا جواب بھی اللہ ہی نہیں دینا ہے، پر وہ ہمیں اپنے منہ سے نکالنا پڑنا ہے. وہ سورہ فاتحہ میں ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اچھا اللہ پاک اب آگے سے فرماتے ہیں اچھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کیا، اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ؟ وہ پھر آگے سے آپ کو عاجزی میں آگے ان کو کہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا غضب ڈھایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا غضب ڈھایا. آمین، الہی قبول فرما. پھر ہم اپنی جو بھی حسب توفیق ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، جون سی صورت آتی ہے، کل شریف آتے ہیں، سورہ کوثر آتی ہے، سورہ رحمان، جو بھی آتی ہے ہم اپنے حسب توفیق باتیں کرتے ہیں، وہ پھر جواب دیتا ہے. پھر ہم نا اب قرآن میں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اس طرح کی کوئی ہے. میں تفسیر بتا رہا ہوں، میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا. تو اب آ جاتا ہے پھر ہم کرتے ہیں اللہ اکبر. اب ہم جاتے ہیں رکوع میں، جب ہم اس کے آگے جھکتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بھائی کیوں جھکے ہو؟ تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. کیا تعریف کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر ایک امام کی صدا آ جاتی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ. اب یہ بہت خاص بات ہے. اب یہ پیچھے جو ساری باتیں کی گئی ہیں، جو پہلے اتنی لمبی تعریف کی گئی، ان سے باتیں سٹارٹ کی گئی، آہستہ آہستہ اللہ پاک سے باتیں سٹارٹ کی گئی. صرف ایک بات کر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اس بات کا دوبارہ سے ثبوت نماز کے اندر ہی دلیل اور ثبوت کے ساتھ ایک ہم صدا بلند ہوتی ہے امام کی، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور اللہ اس کی سنتا ہے. ہم پیچھے سے سارے نمازی جواب دیتے ہیں وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، جو اس کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ اس کی سنتا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے. وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اور جو اس کی تعریف کرتا ہے. اب اس نے ساری کائنات بنائی اپنی تعریف کے لیے، کہ اس نے وہ لا شریک، اس نے اپنے لا شریکیت. ہم کس لیے آگے ایک یہودی ایک مسلمان میں فرق کیا؟ ان کے اوپر نہ جانے کتنے خدا، ہمارا ایک خدا، وہ لا شریک ہے. تو اسی کا درس نبی پاک نے دیا. 1,24,000 پیغمبر آئے، اسی کا درس لے کے آئے. اس کے بعد صحابین، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، جتنے بھی اللہ پاک نے اپنے بندے بھیجے، جتنے بھی پیغام رسانی کے لیے بھیجے، وہ کون تھے، کیا تھے؟ وہ صرف اللہ کی لا شریکیت کے، اپنی لا شریکیت منوانے کے لیے بھیجے تھے. تو اس لیے نماز کے اندر اللہ اعلان اللہ فرمائے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے اور جو اس کی تعریف کرتا ہے. سمپل سی بات ہے. اب آپ کو ساری نماز کا مقصد سمجھ آ چکا ہوگا
کہ اللہ سے ہماری کیا گفتگو ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے. تو پھر ہم پھر آگے سے اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا جی تو بتاؤ. تو پھر ہمیں کچھ نہیں سوچتا. جب ہمیں مقصد پتہ چل گیا نا نماز کا کہ یار اللہ پاک کیسے سنتا ہے، تو فوراً ہی ہم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس کی تعریف کریں. اور سجدے کی حالت ایسی حالت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو اس کے اندر ہم سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، پھر ایک اور سجدہ. در حقیقت سجدے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے ہمیں کہ اللہ کو بس کون لوگ زیادہ پسند ہیں، کس لیے پسند ہیں، کیسے پسند ہیں. علی عباد اللہ الصالحین. تمام زبان کی باتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدن کی باتیں اور مالی باتیں بھی. سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد، پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہی ہے سب سے بڑا. اسی طرح اس کے سوال اور ہمارے جواب، کبھی ہمارے سوال اس کے جواب. اسی طرح نماز کا ہم اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں. پھر آخر میں درود پاک بھیجتے ہیں. درود پاک بھیجنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں آخر میں. اور دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے. دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لازمی آپ نے دعا. اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز ختم ہوتی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا محفل ختم ہوتی ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا کا انتظار نہیں کرتے. ارے سب کچھ ملنا ہی دعا میں ہے. دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے. مغز کہتے ہیں دماغ. تو جب تک دماغ نہیں سب کچھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے پھر دعا لازمی مانگا کریں. اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اسی طرح ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیں اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.